السلام علیکم۔ یہ ویڈیو سیریز فرزندان پاکستان کی خدمات پر مشتمل ہے۔ آج کی ویڈیو بینک دولت پاکستان یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بانی جناب زاہد حسین صاحب کی خدمات پر مشتمل ہے۔ آپ 1893 میں کرنال میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین کا تعلق مظفر نگر اتر پردیش سے تھا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مظفر نگر اتر پردیش سے حاصل کی۔ گریجویشن کی ڈگری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی۔ آپ نے انڈین آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں کام کیا اور 1918 میں الہ آباد میں ریلوے میں نوکری حاصل کر لی اور وقت کے ساتھ انڈین ریلوے کے دہلی میں چیف کمشنر بن گئے۔ قیام پاکستان سے قبل آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح قیام پاکستان سے قبل تمام اہم افراد سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ شواہد بتاتے ہیں کہ قائد اعظم پاکستان کے لیے قابل اور ذہین افراد کی فہرست بھی مرتب کر رہے تھے۔ جناب زاہد حسین صاحب جب وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تھے، اسی دوران 14 اگست 1947 کو پاکستان کے قیام کا اعلان ہو گیا۔ قیام پاکستان کے فوری بعد قائد اعظم نے جناب زاہد حسین صاحب کو دہلی میں حکومت پاکستان کا ہائی کمشنر مقرر کر دیا۔ یہ اس وقت حکومت پاکستان کی جانب سے سب سے اہم ترین ذمہ داری تھی۔ جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت پاکستان میں کرنسی ریزرو بینک آف انڈیا کی چلتی تھی، جو کہ تاج برطانیہ کے زیر انتظام تھا۔ ہندوستان سے جو مہاجر بڑی تعداد میں پیسہ یعنی کرنسی نوٹ لے کر آ رہے تھے، وہ تاج برطانیہ کے ہی جاری کردہ تھے، جو کہ پاکستان میں قابل قبول تھے۔ ستمبر 1947 میں ریزرو بینک آف انڈیا نے پاکستان کے لیے کرنسی نوٹ جاری کیا تھا۔ اس پر بائیں جانب حکومت پاکستان تحریر کیا گیا تھا۔ قائد اعظم کے لیے یہ صورتحال انتہائی تکلیف دہ تھی کہ پاکستان کے عوام پاکستان کی نہیں ریزرو بینک آف انڈیا کی کرنسی استعمال کریں۔ ماہرین نے قائد اعظم کو یہ کہہ دیا تھا کہ 3 یا 4 سال تک آپ کے لیے مرکزی بینک قائم کرنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پاکستان چلانے کے لیے پیسہ بھی وہ لوگ لے کر آئے جنہوں نے اتر پردیش، دہلی، بہار اور انڈین گجرات سے پاکستان ہجرت کی، کیونکہ کراچی، سندھ اور دیگر علاقوں میں دولت مند ہندو اور سکھ اپنی تمام دولت ہندوستان لے گئے تھے۔ یاد رہے کہ پاکستان کو ہندوستان سے اس کے حصے کے 55 کروڑ روپے ملنے تھے، جو آج تک نہیں ملے۔ بینک تھا نہیں، پیسے تھے نہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی مالی صورتحال کتنی مشکل ہوگی۔ قائد اعظم کے لیے پاکستان کا مرکزی بینک قائم کرنا ایک چیلنج سے کم نہیں تھا۔ آپ ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ The country coming into being without a central bank, as per the Pakistan Monetary System and Reserve Bank Order 1947, the Reserve Bank of India was legally a common institution obligated to manage the currency of Pakistan and to carry on the business of banking in Pakistan till 30th September 1948. Ford Foundation had said that Pakistan would not be able to set up a bank for at least 3-4 years. And then Qaid Azam contacted my father and he said, this is the problem. He said, give me some time and I'll see what I can do. And after 3 months he said, all right, 1st of July we will have the opening. At a time when Pakistan was vulnerable, within a year of its formation, he set up the State Bank in spite of the advice to the contrary by our British advisors at the time, who were running the Reserve Bank of India, which was actually the central bank for Pakistan till the State Bank was set up, which is about almost a year after partition. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ زاہد حسین صاحب کے صاحبزادے جناب ناصر اسلم زاہد، جو کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ رہ چکے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ قائد اعظم کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے لیے 3 سے 4 سال تک مرکزی بینک قائم کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو قائد اعظم نے جناب زاہد حسین صاحب سے دہلی میں رابطہ کیا اور کہا کہ پاکستان کا مرکزی بینک قائم کرنے کے لیے مشکلات ہیں۔ جناب زاہد حسین صاحب نے قائد اعظم سے کہا کہ مجھے کچھ وقت دیجیے، میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر زاہد حسین صاحب نے اس اہم ذمہ داری کے لیے ہاں کر دی۔ قائد اعظم نے زاہد حسین صاحب کو مارچ 1948 میں دہلی سے پاکستان بلا لیا۔ اپریل 1948 میں زاہد حسین صاحب نے بینک دولت پاکستان پر کام کا آغاز کیا، اور وہ بینک کہ جس کے لیے قائد اعظم کو 3 یا 4 سال کا کہا گیا تھا، وہ زاہد حسین صاحب نے 3 ماہ میں کر دیا۔ 1 جولائی 1948 کی تاریخ بینک دولت پاکستان کے افتتاح کی تاریخ مقرر کر دی گئی، اور اس دن قائد اعظم محمد علی جناح محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ بگھی میں سوار ہو کر کراچی میں بینک دولت پاکستان کی عمارت پہنچے۔ اسٹیٹ بینک کے خالق اور پہلے گورنر جناب زاہد حسین صاحب نے آپ دونوں کا استقبال کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خطاب میں اسٹیٹ بینک کے قیام کو پاکستان کے مالی استحکام کی علامت قرار دیا۔ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھولا
اور پھر بینک دولت پاکستان کا تالا کھول کے اس کا افتتاح کر دیا۔ بینک دولت پاکستان نے اپنا پہلا نوٹ ستمبر 1948 کو جاری کیا، جس پر دستخط جناب ظاہر حسین صاحب کے تھے۔ جناب ظاہر حسین صاحب 1953 تک بینک دولت پاکستان کے گورنر رہے۔ قائد اعظم کا مہاجروں پر بے انتہا اعتماد تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان کی اصل تحریک ان علاقوں سے پروان چڑھی جو آج پاکستان میں شامل نہیں، اور اسی وجہ سے قائد اعظم نے نئے ملک پاکستان کی باغ دوڑ میں مہاجروں کو کلیدی کردار دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ اسی وجہ سے سندھ کا ایک مخصوص ٹولہ آج بھی قائد اعظم کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے سابق صدر پاکستان کے والد کی قائد اعظم کے خلاف مغالطات پر مبنی ویڈیو دیکھی ہوگی۔ وہ ویڈیو اسی موضوع پر تھی کہ کیوں قائد اعظم مہاجروں کو لائے اور ان کے ہاتھ میں پاکستان کی باغ دوڑ دی۔ قائد اعظم کو بحیثیت بانی پاکستان یہ حق حاصل تھا، اور وہ یہ بہتر جانتے تھے کہ وہ کون لوگ ہیں جو نوزائیدہ ملک پاکستان کو چلا سکتے تھے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی صوبے اور علاقے سے ہو۔ قائد اعظم ایک اصول پسند اور باوقار انسان تھے۔ وہ کوئی احسان فراموش نہیں تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی جدوجہد سے پاکستان بنواتے اور انہیں آنے بھی نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اتر پردیش، بہار اور دیگر علاقوں کے مسلمانوں کو پاکستان آنے اور پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنے کی دعوت دی۔ جو حقائق سے لا علم احمق لوگ کہتے ہیں کہ مہاجر بھوکے ننگے آئے، وہ دیکھ لیں کہ اس مملکت خداداد کی سب سے اہم بنیاد یعنی مرکزی بینک کو کون قائم کر رہا تھا۔ انہی کے ہاتھوں پورے پاکستان کی معاشی ترقی کا آغاز ہوا تھا۔ انہی کے دستخطوں سے پاکستان کا کرنسی نوٹ جاری ہوا، جس نے آپ کے پیٹ میں کھانے اور تن کو ڈھانپنے کا بندوبست پیدا کیا۔ انہی کے پاس پورے پاکستان کا خزانہ تھا، اس میں ایک آنے کا بھی کوئی ہیر پھیر نہیں کیا، تبھی یہ پاکستان قائم و دائم ہوا۔ ورنہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ پاکستان ایک سال بھی اپنا وجود برقرار رکھ پائے تو بڑی بات ہوگی۔ یہ الفاظ سردار پٹیل اور ہر کانگریسی رہنما کے تھے۔ اگر قائد اعظم پاکستان چلانے کی کنجی ان کے حوالے کر دیتے جو بجٹ کے 800 روپے ہڑپ کر جاتے ہیں اور حساب مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں، تو پھر وہی سچ ہو جاتا جو پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا، یعنی پاکستان ایک سال بھی اپنا وجود برقرار رکھ پائے تو بڑی بات ہوگی۔ قائد اعظم نے 1913 سے 1947 تک کی سیاسی جدوجہد میں یہ سمجھ لیا تھا کہ ہندوستان میں کون لوگ قابل اور ایماندار ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم کے انتخاب کرنے کا معیار ایماندار، تعلیم یافتہ اور قابلیت والے لوگ تھے۔ قائد اعظم کی مخالفت وہ لوگ کرتے ہیں جو قبضہ گیر اور مفت خور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا انتخاب ظاہر حسین صاحب جیسے قابل اور ایماندار لوگ تھے۔ جناب ظاہر حسین صاحب کا انتقال 1957 میں ہو گیا، مگر آپ اس مملکت خداداد کے لیے ایک مضبوط ستون بنا گئے۔ سلام ہے ایسے عظیم لوگوں پر۔ اللہ حافظ۔